تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال تعالى في مقام آخر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. او كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام، سامعین گرامی، ہم سب کے لیے یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج تکمیل قرآن کی اس محفل میں ہم جمع ہیں جس میں دعا قبول ہوتی ہے. دعاؤں کی قبولیت کی محفل ہے، اور بالخصوص رمضان المبارک کا آخری عشرہ جس میں مسلمان کو حکم یہی ہے کہ اپنے گناہوں کی بخشش رب تعالیٰ سے مانگ کر اپنے گناہ بخشوا لیے جائیں. مبارکباد کے مستحق ہیں آپ تمام احباب جنہوں نے رمضان میں باوجود مشقت کے قرآن پاک الف لام میم سے لے کر والناس تک پورا سنا، اور سنانے والے حفاظ جنہوں نے محنت کر کے پورا قرآن سنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سنانا، تمام احباب کا سننا اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے. آمین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی: جو آدمی رمضان المبارک کے مہینے میں ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ دن کو روزہ رکھے، رات کو تراویح کا اہتمام کرے، غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمائے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور رمضان المبارک کا مہینہ ویسے بھی مسلمانوں کے لیے سیزن کا مہینہ ہے. اس میں فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے. نفل پڑھیں تو فرض پڑھنے کا ثواب ہے. قرآن کریم کے ایک لفظ پڑھیں تو اس پر 700 کے قریب نیکیاں ملتی ہیں. رمضان کے مہینے میں خاص کر اور نماز میں جیسے بھی ہوا خیر رمضان المبارک کا مہینہ ہم نے گزار لیا.
چند دن چند گھڑیاں باقی ہیں اور یہ آخری عشرہ اہمیت کا حامل اس لیے ہے کہ اس میں مسلمان کو حکم یہی ہے کہ اپنے گناہوں کی بخشش رب تعالیٰ سے طلب کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے گناہوں کو بخشوا نہ سکے، یعنی توبہ کر کے رب تعالیٰ سے معافی مانگ کر اپنا سابقہ سارا ریکارڈ صاف نہ کروا دے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آج ہم توبہ کس طریقہ کار سے کرتے ہیں کہ آیا صرف ہاتھ اٹھا کر دعا پڑھنے سے توبہ قبول ہو جاتی ہے یا نہیں؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے توبہ کس انداز میں کی؟ دیگر آج سے پہلے لوگوں نے جو توبہ کا طریقہ کار اختیار کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا اور بتایا، اس طریقہ کار پر اگر ہم بھی توبہ کریں گے تو ہمارے گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں۔ رب تعالیٰ تو بہانے دیکھتا ہے کہ میرا گناہگار بندہ کسی طریقہ کار سے میرے دروازے پر آئے اور آ کر معافی مانگ لے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ رب کے اس عام اعلان کے بعد ہم رب کے دروازے پر آتے بھی ہیں یا نہیں۔ آتے ہیں تو کتنی توجہ اور دلجوئی کے ساتھ آ کر اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی عبادت کرنے کے بعد اس سے ہم مانگتے ہیں تو کس انداز سے مانگتے ہیں؟ آیا ہمیں آخرت کی فکر ہے بھی ہے کہ نہیں کہ اچانک موت آ گئی تو ہم آخرت میں کس منہ سے پیش ہوں گے؟ کون سے اعمال ایسے ہیں کہ ہم جنت میں جا سکتے ہیں؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگی کو اگر دیکھا جائے، آخرت کی اتنی فکر صحابہ کے دلوں میں تھی کہ اگر ان سے کوئی غلطی اور کوتاہی ہو جاتی فوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو جاتے اور عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے یہ غلطی ہو گئی، شریعت اور اسلام کے مطابق ہم پر سزا لگا دی جائے تاکہ قیامت کے دن ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ چند واقعات میں ذکر کرتا ہوں، پھر ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم بھی یہ طریقہ کار اختیار کر کے اپنے گناہ رب سے معاف کروا لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک عورت آئی اللہ کے نبی کے سامنے آ کر بیٹھی، عرض کیا، یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، شریعت اور اسلام کے مطابق مجھے سزا دیں، گناہ سے مراد زنا ہو گیا، آپ مجھے سزا دے دیں تاکہ میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں، ایسا نہ ہو کہ دنیا میں مجھ پر حد نہ لگے اور میں اس سے پہلے مر جاؤں تو سیدھی جہنم میں جاؤں، اور جہنم کی آگ کو میں برداشت نہیں کر سکتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے خود آ کر اقرار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا، اور پھر اس طرف سے آئی تو آپ نے پھر اس طرف پھیر لیا۔ 4 دفعہ جب اس نے اقرار کر لیا کہ حضور مجھ سے زنا ہو گیا، آپ مجھ پر سزا جاری کر دیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ جب تمہارا بچہ پیدا ہو جائے تو پھر آ جانا، اس لیے کہ قصور تمہارا ہے، تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا قصور تو نہیں۔ واپس چلی گئی، بچے کی پیدائش ہوئی تو پھر واپس آ گئی، بچے کو اٹھایا اور نبوت کے دربار میں آئی، عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ بچے کی پیدائش ہو گئی، آپ مجھ پر حد لگا دیں تاکہ موت سے پہلے میرا یہ گناہ معاف ہو جائے اور میں جنت میں چلی جاؤں۔ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم گناہ کرنے کے بعد رب کے دربار میں آتے ہیں تو کس سستی اور کاہلی کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے ہوتے ہیں؟ کیا ہمارا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہم جس انداز سے مانگ رہے ہیں یہ قبول بھی ہوگی یا نہیں؟ رب تعالیٰ نے تو عام اعلان کیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ سستی کے ساتھ نہیں، دل کی بے رخی کے ساتھ نہیں، یہ نہیں کہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں رب تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اس شہنشاہ سے مانگ رہے ہیں جس کے سامنے کائنات کا سردار کھڑا ہے، آنکھوں میں آنسو کی جڑیاں ہیں، اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک
آنسو سے تر ہو جاتی ہے. باوجود ہے کہ کائنات سرکار کے لیے بنائی گئی. حضور کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو کائنات کا وجود نہ ہوتا. آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کو نبوت نہ ملتی، صحابہ کو صحابیت نہ ملتی، ولیوں کو ولایت نہ ملتی. صرف اپنے حبیب کے لیے کائنات بنائی تو سب نبیوں کو نبوت بھی مل گئی، کائنات کا نظام سجا دیا. باوجود ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جنت کی چابی، جب چاہیں آخرت میں جنت میں جا سکتے ہیں. اس کے باوجود پوری رات رب کے سامنے کھڑے ہو کر رو رہے ہیں. یہاں تک کہ ہمارا حال تو یہ ہے، امام کی رات لمبی کر دے، نماز کے بعد ہم کہتے ہیں مولوی صاحب اتنی لمبی نماز، پورا دن ہم کام کر کے تھک جاتے ہیں اور نمازیں اتنی لمبی پڑھاتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ، پوری رات اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر مانگ رہے ہیں. اما جان فرماتی ہیں حضور آپ تو بخشے بخشائے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبی وما تاخر، آپ کے ذمہ تو گناہ ہے ہی نہیں، بالمحال اگر ہوتے بھی ہم نے پہلے ہی معاف کر دیے. پھر پوری رات کا قیام اتنا روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو جاتی ہے. سرکار فرماتے ہیں عائشہ میں شکر کیوں نہ ادا کروں اس رب کا جس نے مجھے در یتیم کے سر پر ختم نبوت کا تاج لگا دیا. ہم تو رب کے سامنے کھڑا ہوتے ہیں تو اتنی سستی سے. نماز یوں ہوتی ہے، اقبال نے کہا تھا جیسے قرض اتار رہے. محبوب اتنی لمبی نماز، فرض نماز نہیں، نفل نماز، پوری رات کھڑے. رب کو کہنا پڑا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، میرے محبوب اتنا لمبا قیام نہ کریں کہ آپ کی پنڈلیاں مبارک برف کھا جائیں، پاؤں مبارک سوج جائیں، بلکہ رات کا حصہ آپ قیام کریں، باقی آدھا حصہ آپ آرام فرمائیں. رب منع کر رہا ہے محبوب کو، محبوب اتنا لمبا قیام نہ کریں. حال یہ ہے لیکن امت کو تعلیم کیا دے رہے ہیں؟ زاروں قطار نماز میں رو رہے ہیں، پوری رات کھڑے ہو کر اللہ سے امت کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں. امتی آئی سرکار کے دربار میں، اپنا گناہ اقرار کر لیا، تسلیم کر لیا، بچے کی پیدائش ہو گئی. لیکن نبی کا فیصلہ بھی تو دیکھو نا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوی واپس چلی جاؤ، بچہ جب روٹی کھانا شروع کر دے، تمہارا دودھ پینا چھوڑ دے تو پھر آ جانا. لیکن اس عورت کا حال دیکھو، اندر ایمان کی طاقت دیکھو، جہنم کا ڈر اور خوف دیکھو. واپس چلی گئی. چند دن کے بعد ابھی بچے نے روٹی کھانا شروع نہیں کی، دودھ چھوڑا نہیں، ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑایا اور نبوت کے دربار میں پھر آ گئی. کہیں میری موت نہ آ جائے، توبہ سے پہلے پہلے عرض کرتی ہے حضور دیکھیں نا بچے نے روٹی کھانا شروع کر دی. آخرت کی فکر اتنی ہے. ہم اپنے پورے دن کا محاسبہ کریں کہ ہمیں کتنی آخرت کی فکر ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے ہاتھ میں روٹی دیکھی، بچہ لے کر دوسرے صحابی کے حوالے کر دیا اس کی پرورش کی جائے، اور صحابہ سے کہا اس عورت پر حد لگا دی جائے تاکہ اس کا گناہ معاف ہو جائے. لیکن توبہ اتنے سچے دل سے کی اس نے کہ حد کے دوران جب اس کو پتھر لگ رہے تھے تو خون کا قطرہ ایک صحابی کے کپڑوں پر لگا، چینٹیں اڑ کر صحابی کے کپڑوں پر لگی. ناگواری کا اظہار کیا صحابی نے، اگر یہ گناہ نہ کرتی آج کا یہ دن اسے نہ دیکھنا پڑتا. ادھر نبی کو پتا چلا میرے جان نثار نے یہ غلط جملہ کہہ دیا، فوری بلایا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے جان نثار اتنی غلط بات کہہ دی. اس عورت نے اتنی سچی توبہ کی، اگر مدینہ کے 70,000 گناہگاروں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی بخشش ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اور ایک روایت کے مطابق اس کی توبہ اتنی سچی، آخرت کی فکر اتنی تھی اس کو، اگر اس کی توبہ کو ساری انسانیت پر تسلیم کر لیا جاتا، تقسیم کر لیا جاتا تو سب کی بخشش ہو جاتی. توبہ نام ہے دل کی انابت کا.
کہ جب آپ رب تعالیٰ سے مانگ رہے ہو، آپ کا دل اس بات کی گواہی دے کہ حقیقت میں آپ توبہ کر رہے ہیں، صرف دعا پڑھنے کا نام میں۔ حجاج بن یوسف بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، ایک نابینا شخص دعا مانگ رہا تھا اور بڑی بے رخی کے ساتھ دعا مانگ رہا تھا۔ حجاج نے ایک چکر لگایا، دیکھا یہ دعا مانگ رہا ہے، دوسرے چکر میں آیا دیکھا پھر بھی دعا مانگ رہا ہے۔ حجاج بن یوسف بڑا ظالم آدمی تھا، جو بات کہہ دیتا تھا کر گزرتا تھا۔ اس نے دوسرے چکر میں اس کو کہا اگلے چکر میں میں یہاں سے گزرا اور تمہیں اگر آنکھیں دوبارہ نہ مل گئی نا تمہارا سر اتار۔ پہلے غفلت میں مانگ رہا تھا، اسے فکر ہوئی، پہلے تو صرف آنکھیں نظر نہیں آتا تھا، اب یہ ظالم میری گردن بھی اتار دے گا۔ فوری تھوڑا سا ڈرا، دل حاضر کیا، رب تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑا۔ اب جب صحیح دل جمی کے ساتھ دعا مانگی، اگلے چکر میں حجاج بن یوسف آیا تو اس کو آنکھیں مل گئی تھی، اس لیے کہ پہلے غفلت کے ساتھ مانگ رہا تھا، توبہ کر رہا تھا، مانگ رہا تھا، لیکن کوئی چیز نہیں تھی جس طریقہ کار سے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، قحط آ گیا، پوری قوم پریشان ہو گئی، بارشیں بند ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے ایک میدان میں، جانور بھی، سارے بچے، مرد و عورت سب، رب تعالیٰ سے دعا مانگی۔ الہ العالمین، بچے پیاس سے مر رہے ہیں، جانور پیاس سے مر رہے ہیں، آج ساری دور فرما دے، آسمان سے رحمت کی بارش اتار دے۔ رب نے فوری کلام کیا، موسیٰ اس وقت تک بارش کے قطرہ بھی نہیں دوں گا جب تک تیرے اس مجمع میں ایک گناہگار ایسا بھی ہے 40 سال ہو گئے، ایک لمحے کے لیے بھی میری نافرمانی اس نے چھوڑی نہیں، جب تک وہ مجمع سے اٹھ کر نکل نہیں جاتا اس وقت تک میں بارش نہیں برساؤں گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، کون ہے ایسا بدبخت جس کی وجہ سے ساری قوم پریشان ہے، مجمع سے اٹھ کر نکل جائے تاکہ رب تعالیٰ کی رحمت برسے اور یہ جو قحط کا ماحول بنا ہوا یہ ختم ہو جائے۔ اب وہ تو بیٹھا تھا، ہر انسان اپنے بارے میں تو جانتا ہے نا میں کتنا پانی میں ہوں۔ اب اس نے وہاں بیٹھے بیٹھے دل میں رب تعالیٰ سے تعلق جوڑا، کہنے لگا الہ العالمین، آج تک تو نے میرا پردہ رکھا، آج اگر میں اتنے بڑے مجمع سے اٹھ کر نکلتا ہوں، وقت کا نبی موجود ہے، میری کتنی بڑی بےزتی ہو جائے گی۔ میرے ربا 40 سال تیری نافرمانی کی، سنا تو تھا تو بڑا معاف کرنے والا ہے، آج تک تو نے میرے گناہوں پر پردہ رکھا، سچے دل کے ساتھ میں توبہ کرتا ہوں میرے ربا، میرا یہ گناہ، میرا یہ عیب اس قوم پر ظاہر نہ کرنا، مجھے معاف کر دے۔ کسی کیمرے کی آنکھ نے محفوظ نہیں کیا کہ چودھری صاحب توبہ کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، فلاں کام کر رہے ہیں، کسی اخبار کی سرخی میں نہیں آیا، لیکن دل سے توبہ کی۔ ادھر اس نے دل سے توبہ کی، ادھر بادل آئے اور بارش برس پڑی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ربا تو نے کہا تھا جب تک یہ گناہگار اس مجمع سے نکلتا نہیں اس وقت تک بارش کے قطرہ بھی نہیں دوں گا، کوئی اٹھ کر گیا بھی نہیں، بارش بھی تو نے برسا دی، یہ فلسفہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جس کی وجہ سے بارش روک رکھی تھی اسی کی وجہ سے دے رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی الہ العالمین بتا تو صحیح، اب تو اس نے توبہ کر لی، مجھے بتا دے ہے کون۔ اب دیکھیں رب تعالیٰ اپنے بندے پر اپنی ستاری اور اس کے گناہوں پر کتنا پردہ ڈالتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ نے عرض کی الہ العالمین توبہ کر لی اس نے، اب تو مجھے بتا دے اس کا نام، اس کی شکل و صورت، مجھے پتا تو چلے کون ایسا آدمی تھا جس کی وجہ سے پوری قوم عذاب میں مبتلا تھی۔ رب العالمین نے فوری فرمایا موسیٰ جب میرا دشمن اور گناہگار اور باغی تھا اس وقت میں نے اس کے ایک کسی پر ظاہر نہیں کیے، بتایا نہیں کہ یہ گناہگار ہے، اب تو توبہ کر کے میرا دوست اور ولی بن گیا، اب کیسے اس کا نام ظاہر کروں۔ رب بہانے دیکھتا ہے، کسی بہانے سے میرا بندہ میرے دروازے پر آئے تو صحیح۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِي۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ
ہم اپنے رب کو جب پکارے تو بتائے، ہمیں بتایا جائے ہمارا رب قریب ہے تو آہستہ آواز سے پکارے، دور ہے تو اونچی آواز سے پکارے، کوئی پریشانی ہو تو ہم اس سے مانگ سکیں۔ رب تعالیٰ نے فوری قرآن اتارا، معبود اپنے جان نثاروں کو بتا دے جو تجھ سے میرا پتہ پوچھتے ہیں، ان کو بتا دے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے جب مجھ سے سوال کرتے ان کو بتا میں ان کے قریب ہوں۔ یا رب کتنا قریب، بڑے لوگ تو اپنی جھونپڑیاں اور اپنی کوٹھیاں غریبوں کی جھونپڑیوں سے دور رکھتے ہیں، غریب کے پڑوس میں رہنا بھی پسند نہیں کرتے۔ الہ العالمین تو بڑوں کا بڑا، شہنشاہوں کا شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، بتا تو صحیح تیرا ڈیرا کدھر ہے ہم آ کر تجھ سے مانگ سکیں۔ فرمایا ہوں تو میں بادشاہوں کا بادشاہ، لیکن میرے محبوب ان کو بتا انی قریب، میں دور نہیں تمہارے بہت قریب۔ یا اللہ کتنا قریب، فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری بیوی بچے تم سے دور، میں اس سے بھی زیادہ قریب، تمہاری اولاد تم سے دور، میں اس سے بھی زیادہ تم سے قریب، سب چھوڑ دو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری شاہ رب تم سے دور ہے اور تمہارا رب اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب۔ مانگ کر تو دیکھو نا، سنتا بھی ہوں، صرف سنتا ہی نہیں، مدد بھی کرتا ہوں، جواب بھی دیتا ہوں، لیکن کوئی دل کی لجاجت لے کر، دل کی عاجزی لے کر میرے دروازے پر آئے تو صحیح نہ معافی تو مانگے نہ ساری زندگی کے گناہ معاف کر دوں گا۔ الہ العالمین 70 سال 60 سال 50 سال کی زندگی گزار دی، جوانی کا عروج تھا، مال و دولت کی وسعت تھی، کوٹھیاں اور بنگلے تھے، جب پاس مال و دولت تھا دوست ساتھی بھی ساتھ ہوتے تھے، پوری رات ساتھ بیٹھ کر شراب کی محفلیں ہوتی تھی، پیسے کو دیکھ کر بنگلوں اور گاڑیوں کو دیکھ کر سب ساتھ چلتے تھے۔ میرے ربا جوانی ختم ہو گئی، شباب ختم ہو گیا، بڑھاپا آ گیا، ہاتھ میں لاٹھی آ گئی، کمر جھک گئی، گھٹنوں میں پانی ختم ہو گیا، سہاروں کا محتاج ہو گیا، سب کا سہارا بننے والا تھا لیکن آج خود سہاروں کا محتاج ہو گیا، آنکھوں سے بینائی چلی گئی، نظر نہیں آتا، کوئی کام اپنی مرضی سے کر نہیں سکتا۔ الہ العالمین 50 سال 60 سال 70 سال تیری بغاوت میں گزار دیا، جوانی کی عروج کی وجہ سے، مال و دولت کے اسباب کی وجہ سے تجھے یاد نہیں کیا، سب میرے ساتھ تھے، اچانک جوانی کی اور بڑھاپا آ گیا، مال بھی ختم ہو گیا، کوٹھیاں بھی چلی گئی، اولاد نے بھی بے رخی کر لی، دوست ساتھی بھی چھوڑ کر چلے گئے۔ میرے ربا اتنی بغاوت کے بعد، اتنی نافرمانی کے بعد، جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو گئے، سارے در بند ہو گئے، وہ دوست جو پوری رات میرے ساتھ بیٹھ کر محفلیں سجائے رکھتے تھے، آج انہوں نے اپنے دروازے بھی بند کر لیے، وہ اولاد جو میرے پیسے پر عیاشیاں کیا کرتی تھی، آج اس نے بھی بے رخی کر لی۔ میرے ربا دنیا کے سارے دروازے بند ہو گئے، لیکن سن رکھا تھا ایک دروازہ ایسا بھی ہے جب سب دروازے بند ہو جائیں وہ دروازہ بند نہیں ہوتا۔ میرے ربا ندامت لے کر، عاجزی لے کر، زندگی کی ساری یادیں لے کر تیرے دروازے پر آ گیا ہوں۔ رب تعالیٰ فوری جواب دیتا ہے، میرے بندے مجھے پتہ ہے تیری زندگی کی کتاب میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، دن اور رات، سردی اور گرمی، تیری وہ محفلیں ساری مجھے یاد ہے، تیری 50 سال کی نافرمانی کی زندگی کی کتاب میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، لیکن یاد رکھ تو اپنے قریب رب کے پاس آیا ہے، غفور رب کے پاس آیا ہے، سارے دروازے جب بند ہو جائیں تو میں بھی اگر دروازہ بند کر دوں تو غفور کسے کہو گے؟ فرمایا تیری زندگی کی کتاب میرے سامنے ہے، کوئی بڑی ڈیمانڈ نہیں، تانا بھی نہیں دیتا، باپ بھی تانا دیتا اپنے بچے کو، جب ناراض بچہ باپ سے آ کر معافی مانگتا ہے، باپ بھی کہتا ہے بڑا دل دکھایا ہے لیکن آئندہ خیال کرنا، ماں کے پاس آ کر معافی مانگی جائے، ماں بھی تانا دیتی ہے بڑا دل دکھایا لیکن آئندہ خیال کرنا،
رب کہتا ہے میرے بندے تانا بھی نہیں دوں گا، اتنی زندگی کہاں گزار کر آئے، آج جب سب کچھ چھن گیا سہاروں کے محتاج ہو گئے، آج تمہیں رب یاد آ گیا، فرمایا نہیں میرے بندے، زندگی میں آ تو گئے ہو نا، موت سے پہلے آ تو گئے ہو نا، زیادہ ڈیمانڈ نہیں، وضو کر کے نفل پڑھ کر میرے سامنے آ جاؤ، اپنی آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ، مکی کے سر کے برابر آنسو کا قطرہ بہا دو، دنیا والوں کے ہاں اس کی قدر و قیمت نہیں، اس کی طاقت دنیا والوں کو معلوم نہیں، لیکن اس آنسو کی قطرے کی اتنی طاقت ہے کہ یہ جہنم کی ساری آگ کو بجھا سکتا ہے۔ فرمایا میرے بندے آ تو گیا نا، تانا نہیں دیتا، تیری زندگی کے سارے گناہ معاف کر رہا ہوں اور تجھے اپنا ولی بنا رہا ہوں۔ اس لیے فرمایا رب تعالیٰ تو دیکھتا ہے میرا بندہ کسی طریقہ کار سے میرے دروازے پر آئے، دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آخری لمحات میں حقیقت میں توبہ کرنے کی، رب تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کی، سابقہ زندگی پر معافی مانگنے کی، اور ہمارے آج تک کے تمام گناہ صغیرہ کبیرہ اجتماعی باطنہ ظاہرہ، ہمارے والدین آبا و اجداد عزیز و اقارب سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، جو دن رہ گئے ان کو ضائع نہ کریں، اس لیے کہ مزدور کو مزدوری دن کے ختم ہونے پر دی جاتی ہے۔ پورا رمضان آدمی دن کو روزہ رکھے، رات کو تراویح پڑھے، آخری چند دن رہ جائے، بالخصوص آخری دن جو رمضان کا ہے، آخری رات انسان غفلت میں گزار دے، مزدوری لیے بغیر چلا جائے۔ صحابہ نے عرض کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا مزدور کو مزدوری دن کے پورے ہونے پر دی جاتی ہے، مومن کو رمضان کی مزدوری رمضان کے پورے ہونے پر دی جاتی ہے، اس لیے ان آخری لمحات کو ضائع نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔